اچھا، چھوٹی سی اسائنمنٹ شروع سے میں آپ کو بتا دوں، ذرا آج اپنے کھانے کی پلیٹ پر آپ ضرور غور سے دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو روٹی ہے، سبزی ہے، پھل ہے، دودھ ہے، جو بھی ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ سب کے دسترخوان تک کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اسی کا تو کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان چاہیے کہ تو دیکھ، اپنے کھانے کی طرف غور سے دیکھ، صرف یہ نہ دیکھو کہ کیا کھا رہے ہوں، پیٹ بھر رہا ہے، اندر جا رہا ہے، بس جو ہے پیٹ بھر گیا ہے پھر سونا ہے، کھانا ہے، نہیں، اس میں تو اللہ کی قدرت چھپی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ آسمان سے ہم یہ چیزیں کیسے نازل کرتے ہیں، پھر اس سے اناج اور غلے اور یہ انگور، یہ سبزیں اور یہ ترکاریاں اور یہ اناج، یہ درخت، یہ سارے پیدا ہوتے ہیں اور تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے جانداروں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ اکبر! تو اس وقت جو آپ کے پیٹ میں یا میرے پیٹ میں جو نوالا ہے، اس کے پیچھے صرف ایک کسان کی محنت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کسان کی محنت سے یہاں تک پہنچتا ہے، اس کے پیچھے بادل بھی ہیں، اس کے پیچھے بارش بھی ہے، زمین بھی ہے، بیج ہے، سورج ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے پیچھے قدرت اور رحمت بھی تو ہے نا۔ یہ کیوں چیزیں ہم اگنور کر دیتے ہیں؟ یہی چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ تو اس سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان بھی، جانور ہیں انسان کے، گائے ہے، بھینس ہے، دوسرے مویشی ہیں، اس طرح نظام قدرت میں اپنے چرند پرند جتنے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو آسان انداز میں دیکھتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 24 سے 32 تک ہم ان چیزوں کو آسان سے دیکھتے ہیں۔ تو غور بھی کرتے ہیں کہ ایک نوالا جو ایک پلیٹ سے ہمارے پیٹ تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم نظام اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ تو آئیے بارش سے زمین تک اور زمین سے فصل تک اور فصل سے ہماری پلیٹ تک اور پلیٹ سے پیٹ تک یہ امیزنگ نظام ہے کیا! سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائن ان دا فوڈ وی ایٹ، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا اب تذکرہ کیا جو ہم کھاتے ہیں، یعنی اپنی نشانی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی کہ اب انسان کو چاہیے کہ دیکھے اپنے کھانوں کی طرف کہ کس چیز کو وہ کھاتا ہے اور کیسے کھاتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اس کے جانوروں اور چوپایوں کے لیے دنیا میں مال و متاع پیدا کیا ہے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، پس چاہیے انسان إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف، طعام کہتے ہیں کھانے کو، تو فَلْيَنظُرْ پس چاہیے کہ دیکھے الانسان انسان إِلَىٰ طَعَامِهِ طرف اپنے کھانے کے، یا اپنے کھانے کی طرف وہ دیکھے، اِلَىٰ کا مطلب طرف آتا ہے نا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور تو کرے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، اس کے کھانے کا پروسیس کیا ہے، وہ کہاں کہاں کون سی نالی میں کہاں تک جاتا ہے، کتنا نظام ہے اندر کا، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا سے چاہیے کہ صرف غور کرے، پھر دیکھتا ہی چلا جائے، پھر یہ شکر کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ پھر فرمایا انا صببنا الماء صبا، انا بے شک ہم نے صببنا اونڈیلا، الماء پانی، صبا خوب اونڈیلنا، ہم نے آسمان سے خوب پانی برسایا۔ اللہ اکبر! اونڈیلنا، خوب پانی برسانا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے دیکھے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشیں برسائی ہیں، آسمان سے موسلادھار بارشیں آتی ہیں، اور اس سے نتیجے میں زمین زرخیز ہوتی ہے، اور زمین کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل پودے نکالے جاتے ہیں وہ انسان اور انسان کے جانوروں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ثم شققنا الارض شقا، ثم پھر شققنا پھاڑی ہم نے، الارض ارتھ کو، شقا خوب پھاڑنا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا۔ جیسے ایک گٹھلی ہوتی ہے تو گٹھلی اگر زمین کے اندر ڈالی جائے، ویسے گٹھلی نہ بھی کوئی بھی پودا زمین سے نکلتا ہے تو زمین کے سینے کو کیسے پھاڑ کر باہر آتا ہے، اتنی طاقتور زمین، اور چھوٹی سی کومپل طاقت کون دیتی ہے اس کو، وہ پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیسے پھاڑا زمین کو، فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے اس میں اگائے، فیہا اس میں، اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اگایا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے دیکھیے کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ایک ایک کا، فَأَنبَتْنَا اور ہم نے نکالی، فیہا اس میں سے، حبا غلہ، غلہ اناج جو ہمارے روزمرہ کی خوراک کی چیزیں ہیں، دال، گیہوں، چاول، اس طرح کی چیزیں، غلہ آٹا جس سے ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ میں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے کیا اس میں نکالا، وعنبا اور انگور ہیں، انگور کی بیلیں ہیں، باغات ہیں، سبحان اللہ۔ پھر وقضبا اور کیا ہے کہ ترکاری ہے جس سے سالن بنتے ہیں، اور اس طرح کی اور چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں انسان کے روزمرہ کھانے پینے کے لحاظ سے۔ وزیتون ونخلا، وزیتون ونخلا اور زیتون ہے، سبحان اللہ۔ زیتون کتنا خوبصورت درخت ہے، کتنا بابرکت درخت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تذکرہ کیا ہے۔ وزیتون ونخلا
اور زیتون ہیں، و نخلا اور کھجور کے باغات ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وحدائق غلبا، حدائق کہتے ہیں باغات کو، غلبا گھنے گھنے، اللہ اکبر۔ اور گھنے باغات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، کس قدر خوبصورت درخت ہیں۔ آپ صرف امازون کے جنگل جا کر دیکھ لیں، جہاں پر اگر بارش آ جائے تو وہ 3 دن لگتے ہیں اس کو زمین میں پہنچنے کے لیے، اتنا زیادہ وہاں پر درخت اور پتہ ہے۔ وہاں تک ہمیشہ ایسی جگہ ہے جہاں تک ابھی تک روشنی پہنچی نہیں ہے، اور اتنا ایسی جگہ ہے جہاں تک پانی ابھی تک پہنچا نہیں ہے بارشوں کا۔ تو سبحان اللہ، یہ کس قدر گھنے باغات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، آپ اگر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وفاکہۃ و ابا، وفاکہہ اور پھل ہیں، و ابا اور چارہ ہے، اور پھل بھی ہیں چارہ بھی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے فائدے کے لیے ہیں؟ اللہ نے فرمایا متاع لکم، یہ متاع یعنی یہ متاع ہے، لکم تمہارے لیے، یہ چیزیں تمہارے لیے ہیں ساری، کھانا پینا یہ دنیا میں کون کھاتا ہے انسانوں کے علاوہ؟ انسان ہی تو سب پر حکمران ہے، تمہارے لیے ہیں، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور جن کو تم نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تمہارے جاندار ہیں، تمہارے مویشی رکھے ہوئے، مال رکھا ہوا ہے، پرندے چرندے رکھے ہوئے ہیں، بلیاں وغیرہ جو بھی آپ نے پالا ہوا ہے، اللہ فرما رہے ہیں تمہیں اور تمہارے جانداروں کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ اور وارننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی نعمتوں کی جو ہے وہ یاد دہانی ہمیں یہاں پر کرائی گئی ہے۔ تو بڑا آسان ہے، ایک دفعہ پھر سے خلاصہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ جب آ جائے گی نا کار بہرا کر دینے والی آواز، کان میں جب پڑے گی نا وہ بڑی چیخ جس سے کلیجے پھٹ جائیں گے، تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اور پھر اسے چاہیے کہ انا صببنا الماء صبا، کیسے ہم نے انڈیلا آسمان سے بارش، ثم شققنا الارض شقا، کیسے ہم نے پھاڑی زمین کو، اور زمین سے ہم نے کیا کیا نکالا، فانبتنا فیہا، ہم نے نکالا حبا غلہ، وعنبا اور انگور ہیں، وقضبا اور ترکاریاں ہیں، وزیتون اور زیتون کے درخت ہیں، ونخلا اور کھجوروں کے باغات ہیں، وحدائق غلبا اور باغات ہیں گھنے گھنے، اور وفاکہۃ و ابا اور چارہ ہے، کس کے لیے؟ متاع لکم تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں اور جانداروں کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 100% اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔